السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بنی اسرائیل پر سابق زمانے میں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد بنی اسرائیل پر دنیا اور دنیا والوں کی جانب سے مصائب میں لپیٹ دیا جانا، گھیرا جانا، ان جیسے دشوار کن مسائل سے آزادی دلانا، بنی اسرائیل پر اللہ کی خاص مہربانی کا فرمانا، ان تمام چیزوں کے حقائق جو انسانوں کے درمیان میں تفصیل کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ پتہ نہیں تھے، قرآن ان ساری کی ساری چیزوں کی خبر دیتا ہے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ذریعے سے۔ پچھلے انسانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں کی، اس مہربانی انعامات فرمائے۔ اس انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ منعم کو، احسان فرمانے والے کو، انعامات عطا فرمانے والے کو یاد کریں، یاد کرنے کے طریقے سے جو طریقہ سکھایا گیا، بتلایا گیا۔ ان تمام چیزوں کی خبر قرآن کا دینا ترجمے، واقعے اور قصے کے علاوہ اصطلاحی چیزیں، جملے سے، سادے جملے سے جو مطلب سمجھ میں آتا ہے، یعنی لفظ آپ نے یہ کہا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کو اسلام کے قانون میں، تفسیر اور ترجمے کے قانون میں، اس کو کہتے ہیں عبارت النص۔ لکھی ہوئی چیز کو ہم اردو میں عبارت کہتے ہیں۔ عبارت کا مطلب، عبارت کا معنی ہے مطلب، ترجمہ، مفہوم۔ نص اصل، جس کو ہم اردو میں عبارت کہتے ہیں، اس کا نام ہے نص، یعنی اصل۔ قرآن کی ہر آیت یہ نص ہے۔ یہ چیز حلال ہے، اس کی نص موجود ہے قرآن میں، یعنی قرآن کی آیت، حدیث میں، یعنی حدیث شریف میں سے ہے۔ تو قرآن کا سب سے بڑا حصہ، اتنی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر قرآن نازل ہوا فرما دیا، لکل آیت، اور ایک حدیث میں لکل حرف، قرآن کا ہر حرف یعنی ہر لفظ، ہر کلمہ، ظاہر و باطن، لفظ ہے اس کا ترجمہ، لفظ ہے اس کا ترجمہ، لغت جو بتاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ظاہر۔ اس ظاہر کے پیچھے ایک حقیقت ہے، یہ بتا کر بتانا کیا چاہتے ہیں، یہ جو بتا رہے ہیں اس کے پیچھے بتانے کی یہ غرض کیا ہے، اس کو کہتے ہیں اشارۃ النص، اس کو کہتے ہیں عبارت النص۔ آیت پڑھی گئی، الفاظ معنی یاد کر لیے گئے، اس کا ترجمہ کر دیا گیا۔ یہ ترجمہ جو ہے ظاہری عبارت کا مفہوم، یہ ترجمہ ہے۔
اس ترجمے کے ساتھ ایک مطلب ہوتا ہے، اس مطلب کو ذکر کرنا مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے تحت اس چیز کو ذکر کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اشارۃ النص، یعنی یہ لانے کی غرض و غایت مطلب یہ ہے۔ 2 دن سے جو تفصیل چلی ہے اور یہ چلتے جائے گی، پہلا پارہ ختم ہوئے تک چلے گی، جو قریب 52 پارہ ہے، بنی اسرائیل سے متعلق، تو اس میں مطلب مقصد اس امت کے لیے، جس میں سب سے بڑی دلیل تو ترجمے کا ظاہر ہے، تو اشارۃ النص یہ ہے کہ آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی برحق ہونے کے اوپر جو شک و شبہ قوموں نے پیدا کیا یا قومیں پیدا کرتی چلتی ہیں، اس وقت بھی پیدا کیا، یہودیوں نے پیدا کیا، مشرکوں کے دماغ میں ڈالا، مشرکوں نے پیدا کیا، تو اشارۃ النص یہ ہے کہ یہ وہ تمام باتیں جو غیب کی ہیں، جو یہ خبریں غیب کی ہیں، جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہیں، اس کی طاقت میں داخل نہیں ہیں، جو صحیح اور تمہارے ادھورے معلومات کو صحیح اور کامل کر کے پیش کرنے والا کلام جس کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا، وہ نبی برحق ہے۔ یہ وہ خبریں ہیں جو صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو جانتے ہیں وہ اپنی جانکاری جس کے پاس دیے ہیں ان کے ذریعے سے قوم تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے تصدیق کرو، مانو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مانو یہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے۔ اس کے باوجود بھی دامن بچا کر نکلنا چاہتے ہو تو پھر دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے کم بختی ہے۔ دنیا کے بعد یہ جسم چھوڑنے کے ساتھ ہی جو تمہاری روح دوسرا جسم دے گی عالم برزخ میں بھی، پھر آخر تو بنی اسرائیل سے متعلق ہے تفصیلات گزرے آج کی ان آیتوں کے اندر ہے۔ یہ بھی چیز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے جو تم پر ایک اعتبار سے تم کو شرف بخشا، اللہ تعالیٰ نے نجات دلا کر ظالم اقوام کے ظلم و زیادتی سے آزادی دلائی، دنیا اور دنیا والوں کے نظروں میں تمہیں جو گرا کر رکھ دیا گیا تھا، غلام بنا دیا گیا تھا، غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہو اس کے لیے معین کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل سے یہی کام کرتے تھے۔ کل کی آیت میں بولا یستحیون نساءکم، عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا، پیدا ہونے والے بچوں کو مار دینا، جس کا ذکر ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کہ اس جیسی چیزوں کو بھی ہم نے تم کو نجات دے دی تمام فرعونیوں سے۔ ایک غلوں کا استاد ہوتا ہے، اس کے چیلے ہوتے ہیں، اکیلا کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوں۔ یہ غنڈے کھلم کھلا غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرنے والی شکل میں بھی ہیں، شرافت کا لباس اوڑھے ہوئے، یہ غنڈے سب سے زیادہ پوری دنیا میں، پوری دنیا میں جو شرافت کے بھیس میں رہتے ہیں، بھیس انسان کا، مزاج و طبیعت بھیڑیے کا، درندوں کا، الغرض جو نمائندگی کرتا ہے بندہ، اس کا ساتھ دینے والے یہ اس کے آل کہلاتے ہیں۔ ذکر ہے ساری چیزوں کے فرق کمانڈنگ تھی فرعون کی، اس کمانڈنگ کا پورا ساتھ دینے والے، پوری جو مشنری تھی
نہ صرف فرعون کو بلکہ اس کی پوری مشنری کو ختم کر دیا. ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے. آل اور اہل ایک ہی لفظ ہے جو ہم درود میں پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ. آل کا لفظ خاندانی اعتبار سے جو متعلق ہیں وہ ہے. گھر میں جو آپ کے تحت سے جڑے ہوئے ہیں وہ آل. کسی آپ کے فکر کے اندر، آپ کی تحریک کے اندر جو آپ کی تائید میں چلتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، وہ آپ کے آل. اسی طرح کسی مذہبی معاملے کے اندر کوئی اس کا ساتھ دیتے ہیں، اسی کو فالو کرتے ہیں، تو آل. سادے سیدھے الفاظ میں فالوورز، پیروکار، ہاں میں ہاں بھرنے والے. درود شریف میں جو آل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد خاندان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو نوزاری کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے مر مٹنے والا ہر وہ شخص. درود صرف اور صرف نبی کے لیے، لیکن نبی کے ساتھ ساری دنیا کو شامل ہوگا. یہ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ایک نکائے موقع کے اوپر کثرت کے ساتھ تذکرہ دیتا. دین اسلام کے خاطر دینی جذبہ محبت رکھ کر آگے بڑھ کر دینی سرگرمی کو آگے بڑھانے، دینی تحریک کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں کوئی شخص ہتھیار لا کے دیتا تو آپ جو دعا دیتے اللہم صلی علیہ وعلی آلہ، اللہم صلی علیہ وعلی آلہ. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کو جو صلی کہتے ہیں تو رحم فرما، کرم فرما. کل وہ تفصیلات گزر چکے. صلی کا لفظ، صلاۃ کا لفظ عربی کے اندر ذو معنی، کثیر المعنی، کئی مفہوم کے ساتھ. لفظ کا تعلق جس کے ساتھ ہوگا معنی ایسے بنے گی. ہر زبان کے اندر بھی ڈکشنری ایک لفظ کا معنی بتاتی ہے، وہ معنی ہوتے نہیں، بنیاد ہوتی ہے. اس معنی کو، اس لفظ کو جس کے ساتھ جوڑیں گے اب وہ معنی دیتا ہے. پھر بدلا، اس کے ساتھ جڑا معنی بدلتے ہیں، اس کے ساتھ جڑا معنی بدلتے ہیں، اس کے ساتھ جڑا معنی بدلتے ہیں. اسی طرح صلاۃ لفظ اصل ایک ہی ہے، دعا والا مفہوم. اس صلاۃ کا تعلق رب العزت کی طرف جڑتا ہے تو معنی کے اندر تبدیلی ہونے لگتی ہے، لیکن اصل معنی اس کے اندر سے پوشیدہ طور پر برابر ہول کرتے رہتے. پھر فرشتوں کی طرف جڑ گیا تو اس کے معنی لہذا ترجمہ اردو میں الگ سے ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے استغفار کرتے ہیں، اے بندو تم درود بھیجو، یعنی دعا کرو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے کہ وہ تم پر احسان فرمائے، تم کو تمہارے رب کو تک ملانے کا راستہ بتلائے، طریقے بتلائے اور بتلاتے رہتے ہیں. تو آل فرعون کا جو ذکر ہے یہاں پر، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو فرعون، یہاں سے آل فرعون ہے تو ترجمہ ہوگا فرعون اور آل فرعون سے، ظالم اور ظالم کے گنڈوں سے، ظالم اور ظالم کے سارے چہروں سے ہم نے تمہیں نجات دیا، بچا دیا. یہ قرآن کی دونوں قراتیں ہیں. جس قرات کو ہم پڑھتے ہیں جاری وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ وَإِذْ أَنْجَيْتُكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، دونوں خطاب. نہ جب آتا ہے تو ہم نے، تو آتا ہے تو مائے نے. اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر ہم جگہ جگہ کبھی ہم نے کہتے ہیں، کبھی میں نے. دونوں ہم پر ایک ہی ہے. جب ہم نے کہتے ہیں تو سب سے بڑے تعظیم کے، عزت کے لائق، شان والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اپنی شان و مرتبے کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن عام معنی اور مفہوم کے اندر یہ تعبیر کر دی گئی
ہر کام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر کے رکھے ہیں، ان کو کرنے کے لیے اشارہ ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں۔ قرآن میں دیکھیں فرشتوں کی مخلوق کیا ہے؟ یفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کی مخلوق وہ ہے یفعلون ما یؤمرون، بس حکم رب کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جس چیز کا اشارہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس وہ اس کو انجام دیتے ہیں، اس کو انجام دیتے ہیں۔ تو جہاں جہاں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرنے والی بات تو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے کر فرشتوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں تو خطاب ہوگا انجیناکم فرشتوں کے بھی بنا خود جب راست معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو میں اس لیے ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ ہے جو اب اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، موسم گرما میں ابر صاف ہو، موسم آسمان صاف ہو، کڑک دھوپ ہو، ایسے میں پھر چراغ سے لگا کر دن میں لے جا کر تلاش کرنا پڑتا ہے تو بھی ملے گا۔ تو گستاخی بے ادبانہ طریقہ تہذیب بنتے چل رہی ہے، کچھ نہ ہونے کے باوجود میں اور ہم کا اطلاع بڑے شان اور فخر کی بات ہمارے پاس ہے۔ یہ زمانے قدیم اس کے اندر میں اور ہم کو استعمال کرنے کو دوسرے کو عزت دیتے تھے، دوسرا آپ کو عزت دے، دوسرے کے سامنے میں باعزت ہوں ایسا ذکر نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ طریقوں کی تعلیم تربیت دو طریقے اس کے انتظام نہیں ہوئے، یا اس جیسے محفلوں کو یا اس جیسے طریقوں کو ہم نے اختیار نہیں کیا۔ روٹی اور جسم سب سے بڑا مقصد اس زمانے کے اندر ہم نے یہی بنا کر رکھا، ساری دنیا ہی بنا کر رکھا، پوری توجہ اس کے اندر۔ لیکن انسانوں کی، مسلمانوں کا وہ طبقہ جو بچپن سے لے کر جدوجہد کرتے چلے اس وقت تک جب روٹی روزگار کے مستقل ذرائع اسباب سے رب العزت نے جب انہیں جوڑ دیا تو اپنی زندگی کا مستقل حصہ نکالنا ان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اب دین کی طرف توجہ کریں، دین کی طرف توجہ کرنے کی۔ اب میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ پہلے میں یہی کر سکتا ہوں کہ اس کے لیے مجھے جاننا چاہیے، جاننے کے کون سے طریقے ہو سکتے ہیں میرے لیے۔ آج کی دنیا میں سب سے آسان طریقے کر دیے گئے ہیں تعلیم یافتہ طبقے کے، انٹرنیٹ سے لے کر سی ڈی سے لے کر کتابیں خریدنے کی ضرورت نہیں، لائبریری جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک جگہ خالی رہتی ہے جو ملتی نہیں سارے اسباب کے باوجود بھی پڑھنے کے بعد بھی بعض معنی بعض مفاہیم کو مطالب کو سمجھنا پڑتا ہے، سمجھانے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک زمانے تک زندگی کے آخر سانس تک میں ایک زمانے تک سمجھنے کے طور طریقے بتلا دیے جانے تک، سیکھ دیے جانے تک، پھر اس کے بعد خود بخود ایک استاذیت کے مقام پر پائے جاتے کہ دیکھو ہم نے تم کو نجات دی تمام فرعونیوں سے، یعنی فرعون سے اور فرعونیوں سے۔ کیا کرتے تھے اس کا ذکر آئے گا کہ فرعون تھا کون، تھے کون۔ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں۔ یہاں جس فرعون کا ذکر ہے اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ بس کہتے ہیں کہ المصعب بن ریان نام تھا، مصری تھا، مصر کا شخص تھا، ایجپٹ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جس مملکت میں گئے تھے، جس مملکت کا حصہ بنے،
وزیر فائنانس انہیں کوئی دوسرا عہدہ دینا چاہ رہا تھا، وہ آگے بڑھ کر دیکھیں انی حفیظ علیم، میں آپ کے سارے شعبے کے اندر دیانتداری کے ساتھ حفاظت والے معاملات کروں گا۔ سورہ یوسف میں تفصیل ہے، مجھے وزیر فائنانس بنائیے۔ آپ وزیر فائنانس بنائیے، مرکزی وزیر فائنانس تھے، علاقائی نہیں۔ تو اس وقت جو فرعون تھا، اس وقت بھی جو حاکم تھا، حکمران تھا فرعون، تو مصر کے اندر حکمرانی کا ایک طبقہ چل رہا تھا، جیسے یہاں پر نظام مملکت کا ایک طبقہ چلتا رہا۔ تو جو بھی اقتدار کی کرسی کے اوپر فائز ہو جاتا، جمہوریت نام کی قدیم دنیا میں چیز تھی نہیں، طاقت کے بل بوتے کے اوپر اقتدار حاصل کرنے کی بنیاد میں خاندان حاصل کرتا تو اپنے خاندان میں چلتے رہتی تھی۔ تو پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہوئی، ورنہ مصر ان کا وطن میں نہیں۔ سال گزرے، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، وہاں کے باشندے ہو گئے۔ لیکن مصر کی قوم جو ہے عمالقہ، خبتی، خواب، خیسے، دو لفظ ہیں عربی کے اندر تلفظ میں، خیسے خبت، خے بے توئے خبت، دیوانگی، بغلا، یہ خواب سے ہے، خواب با با، ایک خواب خیسے، خواب با با، ایک خواب۔ حروف تعجب کو پڑھنے کا بھی طریقہ ہے، اس کو خواب پڑھیں گے، اس کو خواب، صرف الف کو الف پڑھیں گے، اس کا با تا سا جیم، تلفظ میں 3 حرف جہاں پیدا ہوتے ہیں اس کو پورا ادا کریں گے، تلفظ میں 2 کے اوپر جو ہو جاتا ہے اس کو اوپر ہوا میں اٹھا کر چھوڑ دیں، اس سے با دیر تا دیر سا۔ تو خبتی قوم اور آسان، کم سے کم جلدی سمجھنے کے لیے افریقی، آج بھی دنیا تاریخ کے نقشے میں مصر افریقی علاقہ ہے، عرب نہیں۔ اتفاق ہے عرب کے پڑوس میں، مصر عرب کے پڑوس میں، اور کیفیت یہ ہے کہ آج بھی عربی زبان کی تعلیم تربیت کے لیے سارے عرب ممالک کے اساتذہ یہ مصری، اساتذہ یہ مصری ہی، پورے تلفظ میں مصری، مصر مصر مصری مصری مصری، ان کو زبر سے استعمال ہے، مصری مصری۔ قرآن میں ہے مصر، الغرض قوم عمالقہ۔ اور جلدی سمجھنے کے لیے جب میں نے کافروں کہا تو لہیم شہیم جسے مزاج طبیعت حتیٰ کہ بدن کی چمڑی کو دیکھو، تمہاری چمڑی سے بھی تھکنس زیادہ ہے، سخت۔ پھر دوسری طرف سے غیر ملک سے آ کر آباد ہونے والی یہ قوم بنی اسرائیل، ان کو ملک کا حصہ مانے اور ملک کا ایسا حصہ اٹوٹ مانے کہ ہمارے ملک کے لیے بحیثیت خادم اور خدام کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے، رہیں گے، سہیں گے، کیونکہ ہماری مملکت میں کم و بیش ہمارے ہر کام کے لیے فن تعمیر میں لیبر کے طور پر ہم ان کو استعمال کریں گے، اپنے گھریلو خدمات کے لیے ان کو استعمال کریں گے،
ہماری شان شوکت کو بڑھانے کے لیے جو بحیثیت خادم خدمت گزاری، بحیثیت غلام کی خدمت گزاری کرتے ہیں، ہم ان کو استعمال کریں گے۔ یہ بات چل رہی تھی، خیر چل رہی تھی، روٹی پانی مل رہا تھا، زندگی گزر رہی تھی۔ قرآن میں وضاحت اس کی نہیں ہے۔ جب وضاحت اس واقعے کی ہے تو واقعے کے پیچھے پس منظر تو ہے، تفاصیل میں وضاحت ہے، روایتیں ملتی ہیں کہ اس فرعون کو جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، وہاں کے حاکم کا نام ہے فرعون، لقب ہے حاکم کا نام فرعون، جیسا صدارت کو فائز ہونے کے ساتھ یہ راجدر بنتی ہے، آپ ایک نام دے دیا۔ فرعون کو خواب پڑا، مصر کی تاریخ کے ساتھ خوابوں کا ایک دور ہے۔ یوسف علیہ السلام کے فرعون کو بھی تو خواب پڑا تھا، جس کو سورہ یوسف میں پورا خواب ذکر ہے۔ اس نے خواب دیکھا تھا کہ میں 7 گائے دیکھ رہا ہوں، اچھی موٹی تازی، دوسری 7 گائے کو، گائے تو گھاس کرتی، یہاں دیکھا تو گائے دوسری گائے کو کھا جا رہی ہے۔ کہ ان کی پوٹلیاں سنبل سوکھی سوکھی دکھ رہی ہیں، کاہنوں اور نجومیوں کی کثرت اور بھرمار تھی۔ خواب کی تعبیر کے لیے ماہرین کو بلانے پر ماہرین کے بھی سمجھ میں تعبیر نہیں آئی، تو انہوں نے کہہ دیا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتعبیر الاحلام، یہ پراگندہ غیر غلط قسم کے خواب ہیں، ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر ہوتی جاتی نہیں۔ ملک کے سربراہ کو جو خواب پڑا چکنے پڑا، اس سے ایک اندازہ لگائیے جو جس فیل کا رہتا ہے خواب اس کو ویسے پڑھتے ہیں، اور جب خواب سنو تو خود سمجھ میں آ گیا ہے کیا کہ نیچے سے اوپر تک اس کا تہذیب، اس کا تمدن، اس کا خاندانی برتاؤ، اس میں اپنے قوم کے اندر کس کیٹیگری کا سب تعلق ہوتا ہے، خود سمجھ میں آتا ہے، وہ خواب بتاتے ہیں اس کو خواب پڑھیں گے۔ یوسف علیہ السلام تک جب بات پہنچی تو بتائیے تو خواب قطعی طور پر صحیح اور سچا خواب ہے۔ تمہارے رب کی تمہارے اوپر ایک قسم کی مہربانی کرنے کے لیے خواب کے ذریعے سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو اب تک تو اچھے طریقے سے آرام سے تمہاری مملکت کی معیشت چل رہی ہے، معاشی بحران کوئی دشوار ہو نہیں رہا ہے، تمہاری مملکت کے اندر سپلائی لائن اس لائن سے اس لائن تک، یہاں سے وہاں تک سب کریکٹ ہے، برابر صحیح چل رہی ہے، لیکن اب شروع ہونے والے ہیں تمہارے لیے 7 مسلسل سال تک تمہارے لیے سپلائی لائن ڈگمگا جائے گی۔ لہٰذا اس کے لیے تدبیر بھی اس کے اندر خواب کے ذریعے سے بتا دی گئی ہے۔ دیکھو 7 سال تک کھانے پینے کے اوپر کنٹرول کرو، درختوں سے ابھی اناج وغیرہ کو نکالنے کی جلدی مت کرو، جب تک جتنی مدت تک درخت کے اوپر جو اناج لینے کی طاقت صلاحیت رکھتی ہے اسی کے اوپر رہنے دو، ویسے طریقے اختیار کرو، اور جتنا اسٹور کر سکتے ہو اسٹور کرتے چلو ابھی سے۔ جب وہ 7 سال شروع ہوں گے تو تمہاری سپلائی لائن ڈگمگائے نہ جائے۔ تمہیں آنے والے زمانے غیب کی خبر دی گئی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیغمبری کو ظاہر کرنا مقصد تھا۔ آپ کو جو معجزات تھے خواب کی تعبیروں کا دینا آپ کا ایک معجزہ۔ اسی طرح یہاں فرعون کو خواب جو دیا گیا تھا، عجیب سا خواب دیکھا اس نے، بیت المقدس کی جانب سے بنی اسرائیل ادھر رشتے میں، یہ خوف بنی اسرائیل ادھر کے تھے،
بیت المقدس یعنی اسرائیل جس میں یہ ٹکڑے ہوئے ہیں. ملک شام بولتے بیت المقدس بھی اسی میں آتا تھا. اب ملک شام جس کو سیریا کہتے ہیں، ملک شام بیت المقدس کا ہی حصہ تھا. اب یہ جس ٹکڑے کر دنیا اور دنیا کی طاقتوں نے ٹکڑے کر ایک نئی قوم کو آباد کیا. تو ملک شام، اور ملک شام انبیاء کرام علیہ السلام کی عام آشگاہ ہے. وہاں پر ان کے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد جاؤ محمد نہیں، جبکہ آج قتل و غارت گیری عام ہو رہی ہے. تو خواب اسے فرعون نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ، عجیب قسم کی آگ، یعنی غیر واضح طور پر ایک آگ مصر کے اندر داخل ہو رہی ہے. مصر کے ہر خبتی، جس کو یہاں آل فرعون کہتے ہیں، یعنی وہاں کے اصل، جس کو وہ لوگ نمبر 1 شہری کہتے تھے، ہم اصل وطن کے لوگ ہیں جو کہتے تھے، ہر فرد کو خاک کر دے نہیں جلا ڈالے، اور سب جل بھی ہوئے ختم بھی ہوئے. جو قبطی نہیں ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کرنا. تو ایک کاہن نے اس کی تعبیر دی، اس کے پاس علم ہے، اصل اور فہم ہے، تعبیر آسان تھی، نہیں رہنے جو آج ہوگی. اس لیے کوئی بھی یہ خواب ہے، تعبیر تو تعبیر دینے والا بھی غلط ہے، خواب سنانے والا بھی غلط ہے. خواب کی تعبیر دینے والا خواب سنانے والے کی زندگی کے پورے رنگ ڈھنگ سے واقف رہنا تو پھر صحیح تعبیر مل سکتی ہے، نہیں تو نہیں. پورے رنگ ڈھنگ سے واقف رہنا تو اس سے متعلق زندگی کے اشارے ملتے ہیں. بنارس حال کپڑے کی دکان پتھر بندی، آج سے کوئی 18-20 سال پہلے میں ان کی بہو کو حدیث کی کتاب ترمذی شریف اور تفسیر کی کتاب، تعلیم یافتہ آگے کچھ مقصد سے پڑھتی تھی، پابندی سے جاتا تھا، انہیں کے گھر پر آتا تھا. ایک مرتبہ ایک خواب لے کر آئے بنارس خاص کے مالک. اب مجھے تو ان کی پوری کیفیت، ان کے کاروبار کیا ہے مجھے پتا تھا، اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے خواب کی تعریف بولا، ان کی پوری کی پوری 100% صحیح نکلی. ایسا ہوتا کرتے سچا غلط وہ ہو نہیں سکتا. پہلے آپ کی زندگی کے پس منظر سے مجھے واقف ہونا ضروری ہے، اس کے لحاظ سے تعلیم. انہوں نے کہا کہ ایک گندی نالی کے پاس لوگ گندگی صاف کو نکال رہے ہیں، میں دور کھڑے رہ کر گندگی کو دیکھ رہا ہوں، پھر بھی میں چھینٹوں سے بچنا چاہ رہا ہوں، پھر بھی چھینٹیں آ کر میرے کپڑوں پہ گر جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کاروبار کے اندر کسی اور قسم کے کاروبار میں کسی کا ساتھ شریک ہو رہے ہیں، کچھ کیا معاملہ چلا رہا سوچ کے بتائیے. تو فوراً سر ہلا کے بولے کہ ہم صاحب جو بازو کی دکان والا ہے وہ سود کے اوپر ایک بڑا قرضہ حاصل کر رہے ہیں، اس کی شیورٹی کے لیے مجھے مجبور کر رہے ہیں، اور میں شیورٹی دینا نہیں چاہتا، لیکن دیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا پڑوسی ہونے کی وجہ سے. خواب ہوئی ہے بالکل سادہ سیدھا، تم اگر شیورٹی دو گے، کسی بھی قسم کا ساتھ دو تو تمہارا بھی وہ معاملہ ہے جیسا گندگی کے اندر راست جیسا ملوث بولے نہیں، آپ انڈائریکٹ دل راست آپ بھی ملوث ہیں. آپ کو رب کی طرف سے اشارہ ہے بچنے کے لیے، جتنا ہو سکتا بچیے. ماں باقی جتنے انداز ویسا ہو کرتا کرتے وہ کچھ بھی نہیں، اتنا بڑا علم رکھنے والے لوگ کم ہیں.
الغرض. تو اس فرعون کو بھی خواب پڑا تھا. کہاں انہوں نے کہہ دیا کہ اس نے خواب کی تعبیر بتا دیا. یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ قوم جو بنی اسرائیل کی ہے ان میں سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری پوری کی پوری مملکت کو ختم کر دے گا، برباد کر دے گا، جیسا خواب میں جسے برباد ہوئی. اس کے بعد اس نے سرکاری طور پر انتظامات شروع کرتے ہوئے ہر پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کر دو، کاٹ دو، ہونا نہیں. پورے ملک کی دایا زچگی کا عمل کرنے والی عورتیں، یعنی میٹرنٹی سینٹر جو آج کل ہمارے پاس ہیں، اس قسم کے جو طریقے تھے اس مملکت میں، ان تمام کے اوپر سرکاری طور پر آرڈر جاری کر دیا گیا کہ دیکھو کوئی مرد بچہ اس نسل میں بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے نہ پائے. پیدا ہوگا اس کو زندہ رہنے کا عمل چلتا گیا. اس کے بعد بوڑھے اس کو بنی اسرائیل کے بوڑھے مرنے لگے، بچوں کو تو زندہ رہنے نہیں دے رہے، ادھر بوڑھے مرنے لگے. پھر مسئلہ پیش کیا گیا، تو پھر اس مسئلے کو حل یہ کیا کہ 1 سال پیدا ہونے والوں کو زندہ رکھا جائے، دوسرے سال پیدا ہونے والے پورے بچوں کو مار دیا جائے تاکہ ان کی نسل بھی ہونا ہے. اس کے اندر بھی مشورہ اس کی کاہن نے دیا تھا کہ داغ سالوں میں جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو مار دو، جفت سالوں میں جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو چھوڑ دو. داغ مثال تب سن 1 میں سب مرنا، 2 میں ہر وہ عدد جو 2 سے شفٹ ہو جاتا ہے اس کو جفت کہتے ہیں. تقسیم کے بعد جو 1 بچ جاتا ہے اس کو تاخیر، اردو کی اصطلاح میں آپ کو انگریزی کی اصطلاح میں مجھے بتا دیں. عربی میں کے اندر اس کو شفا اور وطر کہتے ہیں، اردو میں تاخ اور جفت کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے حضرت ہارون علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے وہ بچوں کو نہ مارنے والا سال تھا. سے موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون زندہ رہے. مجھے میں نے کہہ دیا تھا کہ جو مملکت کو ختم کرنے والا ہے وہ داغ سالوں کے اندر ہی پیدا ہوگا، جفت سالوں کے اندر نہیں. تو لہٰذا جفت سالوں کے اندر جو پیدا ہو رہے ہیں ان سے کسی قسم کا خطرہ نہیں. آنے دو، جینے دو، رہنے دو، رہیں گے، ہمارے غلام بن کے رہیں گے، ہمارے تحت میں رہیں گے، ہم رہنے دے تو رہیں گے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اب اس کے بعد یہ حکم ہوا کہ ہر 10 سال میں پیدا ہونے والے بچوں کو مارنا. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 10 سال میں. اس واقعے کو قرآن پھیلا کر اس واقعے کی بڑی تفصیل سورہ قصص میں سب سے زیادہ تفصیل آئی تھی. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام 20ویں پارے کے. سورہ بقرہ میں اختصار انہی چیزوں کی، انہی مضامین کی تفصیل قرآن پیش کرتا چلے گا. بعد واقعی کھول پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی وغیرہ. تو یہ فرعون تو دیکھو ہم نے نجات اس آل فرعون سے. وہ کیا کرتے تھے؟ تم تو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے یسومونکم سوء العذاب، انتہائی قسم کا دردناک قسم کا عذاب اور تکلیفات تمہیں دیا کرتے تھے. یہ اردو میں سادہ سے یعنی ان کی ضرورت کے لیے جو بھی کام ہے اس کی تکمیل تم سے کرواتے تھے، کرنا تھا. تم مکلف تھے، پابند تھے، نہ نہیں کہہ سکتے تھے. تمہارے بوڑھے سے جو کام لینا ہے وہ لیتے تھے. ہاں ادھر دیتے تھے نہیں دیتے تھے وہ مسئلہ ہے، اس کی بحث نہیں. کام رہتا ہے اصل یہ پیسے اسے اس درمیان میں ایک سبب والی چیز رہتی ہے، اس کی زیادہ اہمیت نہیں رہتی. آپ بہت سا خرچہ کر کے کھاؤ، آپ کے خرچہ کرنے کی اہمیت، تو کھلایا کھاؤ اس کے کھلانے کی اہمیت.
رب کے پاس یہی اہمیت ہے کہ رب نے وہ رزق آپ تک پہنچایا، رب نے پہنچایا. تمہارے لیے دکھنے کے لیے سبب یہ ہے تمہارے دوست نے کھلایا، تمہارے اپنے پیسوں کے خرچے سے کھلایا، تم اپنے نوکری چاکری کے ذریعے سے تم کھا سک رہے ہو. ان اسباب کے ساتھ قدرت نے جوڑا ہے، اس اسباب کے پیچھے وہ سبب بنانے والا ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس رزق کو پوچھے گا، اس رزق کو پوچھے گا. عثمانی سندھی بھی کینٹین ہے، اس کے بعد یونیورسٹی کی کینٹین ہے. وہ کس طرح چھپ کے بیٹھنا پتہ نہیں. بندر طلباء کو بڑا شوق رہتا ہے کہ کارنر کی کھڑکی کی سیٹ ہونا، وہاں کے ٹیبل کے اوپر بیٹھی گئی بیٹھ کر جب چیزیں ہاتھ میں سب آتا گفتگو میں رہتے، پورا کا پورا جو آٹا مارتا وہ لے کے چلے گئے. پیسے آپ کو دینا ہے، چیز آپ کے قبضے میں آ گئی، پیسے آپ دے رہے ہیں. بنی بنائی ساری دنیا، سارے آسمان زمین، سارے انسانوں کی محنت تم نے طے کر لیا کھانے کے لیے، پہنچ گئی وہ غذا بندر کے پاس، پہنچا دیا اس کو. اللہ تو یسومون کا مطلب ہے، اس لیے عربی کے اندر ترجمہ کرتے ہیں اس کا یسومون یکلفونکم، مکلف کرتے تھے، مشقت میں زبردستی لاگ دیتے تھے. وہی معنی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جتنے بھی کام کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ تم کو پابندی لگائے، وہ تمہاری طاقت کو دیکھ کر ہی لگائے. تمہاری طاقت سے بے طاقت والا کوئی معاملہ نہیں ہے. مثلا روزے کو لے لو، روزے میں جب طاقت نہیں ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام، جو طاقت نہیں رکھتے، بیماری میں طاقت نہیں رکھتا، روزہ مت رکھ، بعد میں رکھ. بڑھاپے میں روزہ بازوں کے لیے برداشت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے روزہ مت رکھ. روزہ رکھنے کا، روزہ اہتمام کرنے کا، روزدار کو جو ثواب ہے اس کو دینے کا، لیکن فدیے کا انتظام کریں. ہماری عقل سے باہر ہے. روزے کا فدیہ 50 روپے 100 روپے. لیکن ہر ایک کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. ویسے بولے یہ پیسے میں کسی کا پیٹ بھرنا ہے، روزہ نام ہے، پیٹ کو جلانا ہے. پیٹ کو جلانے کا سبسٹیٹیوٹ پیٹ کو بھرنا کیسے ہو گیا؟ ہماری عقل کو دخل، اللہ کا حکم. بیسوں مسائل پر انسان اپنی عقل کو داخل دینے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے 20 معاملات میں عقل کام بھی کرنی چاہیے، لیکن عقل کام کرے نہ کرے حکم ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت کے ساتھ جوڑ کر رکھے. لیکن بعض چیزیں ایسے ہیں کہ ذری بھی گنجائش ہے ہی نہیں آپ کی عقل کام کرنے کی. صفا و مروہ کے درمیان میں دوڑنے کا نام عبادت ہے. بوڑھے کو بھی دوڑو، تیز چلنا، جوان کو بھی، عورت کو بھی، مرد کو بھی. عورتیں دوڑنا نہیں، آہستہ چلنا. اس کے ایک خطوط کے اندر آدمی ذرا تیز کرنا چلنے کے لیے. واقعے کے پس منظر پر جو اصل میں دوڑے تھے وہ عورت دوڑی تھی، آدمی نہیں دوڑا تھا. حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی. ان کی دوڑ اللہ کو اتنی پسند آئی، قبول بھی کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر زمزم کا کنواں انعام کے طور پر عطا بھی فرمایا. قیامت تک کے لیے خلوص دل کے ساتھ اپنے رب کے لیے مجھے فرما بردار ہو کر جو بندہ جو بھی کرتا ہے وہ اطاعت و عبادت کا حکم رکھتا ہے. عبادت کا رکن بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. ہماری عقل دوڑا کھا سکتا، دوڑنے والی ہو. عقل سے بے عقل بے بس ہو جاتا ہے انسان. تو دین کے معاملات میں عقل کو نہیں لڑانا ہے، لیکن دین کے معاملات کی حقیقت کیا ہے اس کو عقل کے ساتھ جوڑنا ہے تاکہ وہ صحیح ادا ہو.
تو یسومونکم سوء العذاب، بڑا برے قسم کے تکالیف دیتے تھے. تھوڑی سی تفصیل بہت ہے، زندگی کے ہر شعبے میں مجبور کر کے رکھے تھے. وہ تکالیف کی کہانی اگر سناتے چلے، یہ قرآن جو 6000 آیتوں کے اوپر ہے، 6200 چلن کو چھوڑے تو 6000، تو گئے ہزاروں میں اور چلے. اس میں سے بڑی چیزوں کے ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یذبحون ابناءکم، دیکھو تمہارے بیٹوں کو، تمہارے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو، یعنی عورت بچیوں کو مارتے نہیں تھے نا. کیوں؟ ان کے زندہ چھوڑنے میں ان کی ضرورتوں کی تکمیل تھی، خدمت، خادمائیں فلاں فلاں کرنا، ختم کام لگانا، اور بچوں کو ختم کرنا اس لیے تھا کہ ان میں سے کوئی ایک ہوگا. مفسر روایات کے اندر تفصیل کر کے کہیں کہ وہ اپنا مقصد اس کو پورا کرنے کے لیے فرعون نے جتنے بچوں کو ختم کیا تو 12000 بچے مارے گئے. اسی روایت کو زیادہ ترجیحاً بیان کرتے ہیں، جبکہ وہاب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو خبر ہے 90000 بچوں کی خبر ہے، ان کی روایت. یعنی عدد سننا اور جاننے سے مطلب نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا تھا. یہ قوم بھی بڑی تھی. بنی اسرائیل جب نکلے غرق ہونے سے پہلے کی تفصیل میں، جب فرعون کو غرق کرنے سے پہلے سارے بنی اسرائیل کو اللہ نے بچایا تو 6 لاکھ کی تعداد تھی. 6 لاکھ کی تعداد. اور جو قبطی جو ڈوبے اور ڈبائے گئے وہ 12 لاکھ سے زیادہ تھے. تو 12 لاکھ اور 6 لاکھ میں 18 لاکھ، 18 لاکھ میں 6 لاکھ اس وقت ایک مجموعی آبادی مملکت مصر کی. تو اس کے اندر تناسب نکالیے، بڑا فیصد تھا. اس کے باوجود بھی نمبر 2 شہری کا درجہ تھا. تو تمہیں ذبح کرتے تھے، تمہارے مرد بچوں کو، عورت بچوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم، اس کے اندر بلا تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، مصیبت تم پر. دنیا ظاہری طور پر ظالم پر حکمراں ہے، وہ ڈالی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش تھی. کیا؟ اس کے اندر صبر کرنا، پھر بھی رہنا، برداشت کرتے رہنا. یہ اشارہ بھی تھا اس صبر کا، کرتے چلو. سرما آ جاتا، رات بڑی ہو جاتی، دن چھوٹا ہو جاتا. جنوب والے سردیاں دیکھے نہیں. جنوب میں جو سردی ہوتی اسی سردی میں ہم اکڑتے رہتے ہیں، اسی میں ہم اکڑتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم اسی میں دیکھیں ہمارا مزاج طبیعت اسی کے عادی ہے. دنیا کا سب سے بڑا حصہ سخت سرد ہوتا ہے. بعض ممالک تو وہ ہے کہ سوتے وقت 1 سے 4 کپڑے پہن کر وہ خصوصی ان کی اپنی ٹیکنالوجی، چھوٹی سی چیزیں انگیٹھی بناتے ہیں، آگ رکھ کر ڈوری کے ذریعے سے دل کے اوپر ایسا رکھ کر تاکہ اس کی گرمی مجھ تک پہنچے. نہ رکھنے پر صبح اٹھنے تک دل بھی فریج میں جس طرح پانی جم کر برف بنتا ہے وہ بھی برف بنانا پڑتا ہے. سردیاں اتنے ہو جہاں ہونا ہے، ہم نے کہا سکتے تھا سب. تو رات بھی اتنی بڑی ہو جائے کٹیں گے نا. رات سخت ہے، اس کے اندر مصیبت ہے. اب ایک ایک لمحے کا انتظار ہے، ایک ایک لمحے کا انتظار ہے. ایک ایک لمحے کے انتظار میں ایک ایک مصیبت بھی آئی، ادھر سے آئی ادھر سے آئی. خیر آئی، آتے گئی. جب ایک ایک لمحہ ایک ایک سال کا دکھ رہا ہے، دکھے گا لیکن کٹے گا نا. کیا رات گزرے گی نا، دن نکلے گا نا. تو یہ بھی ایک آزمائش ہے. صبر کرنا، اس صبر کے نتیجے میں تم کو نجات کا ملنا وقت آئے.
تو پھر قیامت تک یہ قرآن ہدایت ہے، نمونہ واضح ہے مسلم قوموں کے لیے بھی، جہاں جہاں اس قسم کے خدا نہ کرے جہاں جہاں اس قسم کے مسائل کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، ٹوٹ پڑ رہے ہیں، جب آ گئے ہیں تو ایک مدت تک چلی، کئی تربیت چلی، ان ساری چیزوں کے اندر مسائل نکلیں گے، حل نکالے گا اللہ تعالیٰ، وہ بھی تمہارے رب کی طرف سے ایک حکمت ہے۔ تم کو یہ سوچنا نہیں ہے اتنی حکمت ہم صبر کرنے میں، ہمارے اتنے خاندان چلے گئے، ہماری اتنے نسلیں برباد ہو گئی، ہمارے یہ چلے گئے، وہ تو چلتے جاتے صحیح گئے، جب دنیا میں آئے تھے تو کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، پھر ساتھ ہوا، جو ساتھ ہوا تو ساتھ چھوٹی گا بھی، پھر ساتھ ملیں گا بھی، نوعیتیں بدلتے چلیں گی، اتنے بڑے معنی مفہوم کو سمجھ کر تمام اٹھانا ہے یہ ساری چیزوں کے، اس لیے کہ رب العزت کے حکم کے بنا پتا بھی نہیں اٹھتا، ولا تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی الارض، درخت سے پتا جھڑ کر نیچے گرنے سے پہلے بھی رب العزت کو علم ہے کہ اب یہ پتا جھڑ کر گرے گا کتنا ہے، انسان کو سمجھانے کے لیے تو کہتا ہے۔ ایک حصہ اسی طرح کئی آیتوں کئی حصے ان کے واقعات کے تفصیل کے ساتھ ہے، ان ساری چیزوں سے بھی تم کو نجات دلایا، یہی پھر اس کے بعد اس بنی اسرائیل کے اوپر دوسرا انعام کیسا کیا، تیسرا انعام کیا، ہر آیت میں ایک ہی چیز کی طرف اشارہ، ان ساری چیزوں کی تفصیل قرآن میں اگلے پاروں میں آتی چلی۔